اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اے ایمان والو تم میں ضرور جانچے گا اللہ تعالیٰ۔ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کسی شکار سے جو دسترس میں ہو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے، تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ کون خوف رکھتا ہے اس کا بن دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو جو کوئی تعدی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے المناک عذاب ہے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ صید۔ صید کہتے ہیں شکار کھیلنے کو، ہنٹنگ، چیز اور گیم آف ہنٹنگ۔ تنالہ پہنچے، کین ریچ اٹ۔ رماحکم تمہارے نیزے یا تمہاری سداد کار میں، تمہاری پہنچ میں۔ پچھلے رکوع کی آخری آیات میں ہر طرح کے نشے، ہر طرح کے جوئے اور بت پرستی سے منع کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے اطاعت پہ زور دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح فرما دی گئی کہ ان احکامات حرمت سے پہلے اگر کسی نے ایسے کام کیے ہیں اور اب اگر وہ ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ایمان لا کر اعمال صالح کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے اور احسان کی روش اپنا لیتا ہے، تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اور اسی تسلسل میں یہ آیت نمبر 94 بھی ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ محض زبانی کلامی دعوے کرنے سے وہ مکافات عمل سے بچ جائیں گے۔ ان کی جانچ ایسی چیزوں سے کی جائے گی جو بآسانی ان کی دسترس میں ہے، لیکن قانون کی روح سے حرام ہے، اور ان کے استعمال پہ پابندی ہے۔ اس موقع پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سچے دل کے ساتھ پرانی روش کو چھوڑ کے صحیح راہ پہ گامزن ہو چکے ہیں، اور کون محض دکھانے کے لیے ایسے دعوے کرتے پھر رہے ہیں۔ ظلم اور تعدی کرنے والوں کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو نہ مارو شکار جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم، تو جو کوئی مارے اسے تم میں سے عمدن، تو اس کے جزا اسی کی مثل جو مارا، ایک مویشی جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عادل۔ حجم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ، بطور ہدیہ پہنچایا جائے کعبہ کو، یا کفارہ طعام مسکین کا، یا برابر اس کے روزے تاکہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ عفا اللہ عما سلف، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو ہو چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ شدید الانتقام، اور جو کوئی اعادہ کرے تو انتقام لے گا اس سے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عزت والا، انتقام لینے والا ہے۔ ذوی عدل صاحب عدل، بالغ پہنچایا جائے، ریچنگ، وبال شامت، کانسیکوینسز، اعادہ کرے، پھر سے وہی کچھ کرے، ریپیٹ کرے۔ اب ان حرمتوں کی اور پابندیوں کی ایک مثال حالت احرام میں شکار کھیلنا ہے۔ اگر کسی نے جانتے بوجھتے یہ کام کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ دو صاحب عدل اشخاص اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگائیں، اور اب اس شخص کو یہ ایک اختیار دیا جاتا ہے
کہ اس قیمت سے کوئی مویشی خرید کے بیت اللہ روانہ کرے یا ان پیسوں سے بطور کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور تیسرا، اگر اس میں جانور خریدنے کی یا اس کی قیمت کے برابر لوگوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو فی مسکین 1 روزہ صدقہ فطر کے نصاب کے لحاظ سے. اس سزا کا مقصد یہ ہے کہ جان بوجھ کے خلاف ورزی کرنے والا اپنے غلط کام کی سزا بھگتے اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اس حکم سے پہلے اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، لیکن یہ احکامات پہنچ جانے کے بعد اگر پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قرار واقعی سزا پائے گا. وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، حلال ہے تمہارے لیے بحری شکار اور اس کا کھانا متاع تمہارے لیے اور قافلہ والوں کے لیے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام ہے تم پہ بری شکار جب تک تم احرام میں ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تقویٰ کرو اللہ سے جس کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہو. لِلسَّيَّارَةِ، ساتھ چلنے والوں کی جماعت کے لیے یا ایک ہی منزل کے مسافروں کے لیے. فار دا ٹریولرز. صید البر، خشکی کا شکار، ہنٹنگ آف دی لینڈ. بحری شکار کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو پانی میں جا کے آپ شکار کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو پانی، دریا یا سمندر بذات خود باہر پھینک دے اور آپ اسے پکڑ لیں. حالت احرام میں دونوں طرح کے بحری شکار حلال ہیں، جسے خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور راہ گزرتے مسافر بھی اسے کھا سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں ہوتے ہوئے خشکی پہ شکار کھیلنا منع ہے. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے اطاعت میں رہے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھے. اور ہر کسی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشر الحرام والحج والقلائد. کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو، کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام باعث قیام لوگوں کے لیے، اور مہینے حرمت والے اور قربانی حرم کی اور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ ہے تاکہ تمہیں معلوم رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. بیت الحرام حرمت والا گھر، سیکرڈ ہاؤس، اور حرمت کی انی تفصیلات میں کعبہ شریف بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر بنایا ہے. یہ لوگوں کے لیے قائم رہنے کا باعث ہے اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امان پاتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد ہے، اس میں روشن نشانیاں مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے امان میں ہے. جس طرح بیت الحرام کو امن اور لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رہنے کا سبب قرار دیا گیا ہے، اسی طرح دیگر حرمتوں میں حرمت والے مہینے، ہدیہ کعبہ اور حرم قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں حرم کے علامتی پٹے پڑے ہوئے ہیں شامل ہیں. ان احکامات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے پیش نظر یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک کائنات ہیں، انہیں ہر شے کا بخوبی علم ہے اور نظام کائنات کا کوئی بھی گوشہ نہ تو ان سے چھپا ہوا ہے اور نہ ان کے اختیار سے باہر ہے. ظاہر اور غیب کی ہر چیز ان کے احاطہ علم میں ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ شدید تعاقب کرنے والا ہے. وان اللہ غفور رحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے.
مال الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو تم دو بدو کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب بہتر طرز عمل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہر حالت میں کی جائے، ہر طرح کی حرمتوں کا احترام کیا جائے اور کسی بھی قسم کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو فوراً رجوع اللہ ہوا جائے، توبہ کی جائے، اپنی سمت کو درست کیا جائے اور اعمال صالح انجام دیے جائیں تاکہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے انتظامات فرما رکھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کے ذمہ حق بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اس پیغام کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ پیغمبروں کے بات پہنچا دینے سے لوگوں پہ حجت تمام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی پہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک وہاں کے لوگوں تک پیغام حق نہ پہنچے۔ سورہ قصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، نہیں ہلاک کرتا آپ کا رب کسی قریہ کو حتیٰ کہ مبعوث فرماد اس کے مرکز میں رسول تلاوت کرتا ان پہ ہماری نشانی، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی قریہ کو مگر جب اس کے اہل ظالم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ظاہری یعنی شریعت کے لحاظ سے کیے گئے اور تمام باطنی امور سب کا مکمل علم ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہہ دیں نہیں یکساں خبیث اور طیب اگرچہ بھائے تمہیں کثرت خبیث کی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، بس تقویٰ کرو اللہ سے اے اولی الالباب تاکہ تم فلاح پالو۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خبیث یعنی نقصان دہ، خراب اور ناپاک چیزیں، طیبات یعنی فائدہ مند اور جو پاک ہیں، یہ دونوں مساوی نہیں ہیں۔ خبیث میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جنہیں حرام ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ طیب چیز پاکیزہ خون، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ جذبات اور پاکیزہ عادتوں کا باعث بنتی ہے، جبکہ خبیث کے اثرات خباثت اور ضرر رسانی کا باعث بنتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو جان کے خبیث چیزوں سے خواہ ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو، معاشیات سے ہو، اخلاقیات سے ہو یا معاشرت سے، اپنا دامن بچا کر رکھنا لازم ہے، اور ایسا کرنے والے اولو الالباب کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حرمتوں کا احترام لازم ہے۔ زبان سے اقرار کا عملی ثبوت دینا لازم ہے۔ بعض اوقات اہل ایمان کو ان چیزوں میں پرکھا جائے گا تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کون اپنے قول و قرار کا سچا ہے اور کون محض اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر صدق کے دل سے ان احکامات پہ عمل کر رہا ہے۔ عام حالات میں حرام اشیاء کے علاوہ حالت احرام میں حرام قرار دی چیزوں سے بچنا بھی لازم ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحظہ یہ خیال دامن گیر رہے کہ ہم ہر وقت اپنے خالق اور مالک حقیقی کی نگاہ میں ہیں اور ہمارا کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں، وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے اور اسے اللہ کی طرف
منسوب کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔